چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام حسن رضا ہے۔ حسن رضا۔ اور آپ کا نام؟ اللہ۔ عبداللہ۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد عدنان۔ محمد عدنان۔ اور آپ کا نام؟ عبداللہ۔ عبداللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذو الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آگے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ شمس کی 13ویں آیت سیکھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ شمس کی 14ویں آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف فا کیا ہے؟ فا۔ کیا ہے؟ فا۔ اس پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر۔ کیا ہے؟ زبر۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف کاف، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف پر زبر ہو اسے کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ متحرک۔ اور متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم فا اور کاف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اب پیارے بچوں، کاف ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قوف۔ جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، اور جب ہم قوف کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے، کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ تو قوف کو ہم موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔
यानी इसे पढ़ेंगे काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, और इसे पढ़ेंगे कौफ ज़बर को, कौफ ज़बर को, कौफ ज़बर को। कौफ ज़बर को। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है दाल। क्या है? जाल। दाल भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं। एक हर्फ है दाल, दूसरा हर्फ है जा और तीसरा हर्फ है ज़ौम। जब हम दाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, और जब हम जा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी, और जब हम ज़ौ की अदायगी करेंगे तो इसमें भी दाल की तरह सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन दाल और ज़ौ में फ़र्क इस तरह होगा कि ज़ौ को हम मोटा पढ़ेंगे और दाल को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी इसे पढ़ेंगे दाल ज़बरदा, जाल ज़बर जा, और इसे पढ़ेंगे जा ज़बरजा, जा ज़बर जा, और इसे पढ़ेंगे ज़ौ ज़बर ज़ौ, ज़ौ ज़बर ज़ौ, ज़ा 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 ज़ौ। ज़ौ। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब प्यारे बच्चों, दाल पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे कहते हैं मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 2 मर्तबा 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर, और दूसरी मरतबा उसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ दाल पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ काफ से मिलाकर पढ़ेंगे, और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है? जी। अब इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। तो इसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है बा। क्या है? बा। इस पर कौन सी हरकत है? पेश। पेश। फिर इसके बाद आ रहा है वाव साकिन, और पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा। वाव मद्दा। और वाव मद्दा को हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो इसे भी हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। क्या है? हा। अब हा भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं, और उनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, और इसे पढ़ेंगे हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, हा 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 हा। हा। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ हा पर कौन सी हरकत है? पेश। पेश। और पेश वाले हर्फ को भी हम कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम हा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है फा। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है आइन। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है कौफ। इस पर कौन सी हरकत है? पेश। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। इस पर कौन सी हरकत है? पेश। पेश। और ज़बर और पेश वाले हर्फ को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इन चारों को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है? जी। अब प्यारे बच्चों, आइन उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं, और उनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है आइन और दूसरा हर्फ है हमज़ा। जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम हमज़ा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, और इसे पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ। हमज़ा ज़बर आ। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद आ रहा है वाव साकिन, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहां क्या होगा? वाव मद्दा। क्या होगा? वाव मद्दा। वाव मद्दा। और वाव मद्दा को हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं,
تو اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر اور اس کے بعد آ رہا ہے الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ الف مدہ، اور الف مدہ کو واو مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف فا، کیا ہے؟ فا اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر تو ان دونوں کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم، کیا ہے؟ میم اور اس پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جزم، کیا کہتے ہیں؟ جزم اور جزم والے حرف کو کہتے ہیں ساکن، کیا کہتے ہیں؟ ساکن اور ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم میم کو اس سے پہلے والے متحرک حرف دال سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال، کیا ہے؟ دال اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر پھر اس کے بعد آ رہا ہے میم، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر پھر اس کے بعد آ رہا ہے عین، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر پھر اس کے بعد آ رہا ہے لام، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر تو ان سب کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا، اس پر کیا ہے؟ جزم جزم، اور جزم والے حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم لام سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا، اور اس کے نیچے آ رہا ہے زیر، کیا ہے؟ زیر زیر، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے بھی کہتے ہیں متحرک، کیا کہتے ہیں؟ متحرک متحرک، اور متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو اسے بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم، کیا ہے؟ میم اور میم یہاں پر ساکن ہے، تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی ہا سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف را، اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے با، اور اس پر ہے تشدید، اور تشدید والے حرف کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں، تو اسے بھی اسی طرح پڑھنا ہے، ایک مرتبہ را سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہا پر پیش ہے، تو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، اور میم کو ہا سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با، اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر تو اسے کس طرح پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا کس دیے طرح پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، اور دال پر زبر ہے تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے نون، اور اس پر ہے جزم، تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف دال سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد آ رہا ہے با، اور پیارے بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، کیا ہوگا؟ اقلاب اقلاب ہوگا، اور ایسی صورت میں ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر گننا کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ گننا کر کے گننا کر کے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا، اس کے نیچے ہے زیر، تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، اور میم کو ہا سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف فا، اس پر بھی ہے زبر، اور اس کے بعد ہمارا اگلا حرف سین، اس پر بھی ہے زبر، تو ان دونوں کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف واو، اس پر ہے تشدید، تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سین سے ملائیں گے، اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ اب اس پر جو آپ حرکت دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں کھڑا زبر، کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر کھڑا زبر، اور کھڑا زبر کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر، تو اسے بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا، اور اس پر ہے زبر، پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف،
اور الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، الف مدہ. اور الف مدہ کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور آخر میں ہے گول دائرہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہمیں وقف کرنا چاہیے، یعنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. فا زبر فا، فا زبر فا، کاف ذال زبر کذ، کاف زال زبر کز، فکذ، فکز، ذال زبر ذا، زال زبر زا، فکذ، فکزا، با واو پیش بو، با واو پیش بو، فکذبو، فکذبو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، فکذبوہ، فکذبوہ، فا زبر فا، فا زبر فا، عین زبر ع، عین زبر ع، فع، فع، قاف زبر قا، قاف زبر قا، فعق، فعق، را واو پیش رو، را واو پیش رو، فعقرو، فعقرو، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، فعقروها، فعقروها، فكذبوه فعقروها، فكذبوه فعقروها، فا زبر فا، فا زبر فا، دال میم زبر دم، دال میم زبر دم، فدم، فدم، دال زبر دا، دال زبر دا، فدم دا، فدم دا، میم زبر ما، میم زبر ما، فدم دم، فدم دما، عین زبر ع، عین زبر ع، لام یا زبر لی، لام یا زبر لی، علی، علی، ہا میم زیر ہم، ہا میم زیر ہم، علیہم، علیہم، فدمدم علیہم، فدمدم علیہم، فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم، فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم، را با زبر رب، را با زبر رب، با پیش بو، با پیش بو، ربو، رب، ہا میم پیش ہم، ہا میم پیش ہم، ربهم، ربهم، فدمدم علیہم ربهم، فدمدم عليهم ربهم، با زیر بی، با زیر بی، دال نون زبردن، زال نون زبرزن، بیدن، بیزن، با زیر بی، با زیر بی، بذنبی، بزنبی، ہا میم زیر ہم، ہا میم زیر ہم، بذنبہم، بزنبہم، بذنبہم، بزنبہم، فا زبر فا، فا زبر فا، سین واو زبر سو، سین واو زبر سو، فسو، فسو، واو کھڑا زبر وا، واو خرا زبر وا، فسوا، فسوا، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، فسواها، فسوا، فكذبوه فعقروها، فكذبوه فعقروها، فكذبوه فعقروها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، 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 فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. تو پیارے بچوں آج کی یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی؟
جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا،